آپ کو براہ راست کراچی لے چلتے ہیں جہاں شرجیلی نومیمن تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. تو اس کے لیے پرابلم ہوگا. تو اس لیے اس سروس کو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے مزید آسانی پیدا کی جائے. پوری دنیا میں اس طرح کی سروس ہوتی ہیں. اب اس کو ہم نے انٹیگریٹ کر دیا ہے اپنے بی آر ٹیز کے ساتھ بھی, کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے, دور جانا ہے, تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی پیپلز بس سروس آپ کو کہاں پہ چھوڑے گی, یا اگر آپ ای وی بس سروس یوز کریں وہ آپ کو کہاں پہ چھوڑ رہی ہے, یا پھر آپ اگر ساتھ کوئی پنک بس سروس یوز کر رہے ہیں خواتین کے لیے جو ہے تو وہ آپ کو کہاں پہ چھوڑی, اور پھر اس کو پھر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہنچیں. پھر آپ نے اورنج لائن میں سفر کرنا ہے تو اورنج لائن میں سفر کریں گے وہاں پہ, پھر روٹ میں آپ کو گرین لائن آ رہی ہے تو گرین لائن میں سفر کریں گے. اس تمام بس سروس کو جو بھی اس وقت کراچی میں چل رہی ہیں اور سندھ بھر کی جو بھی گورنمنٹ کی یہ سروسز چل رہی ہیں, ان سب کو ہم نے انٹیگریشن بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جی لوگ پیسنجرز کو زیادہ سے زیادہ سہولت مل سکے. ان حالات میں جہاں پہ بہت سارے چیلنجز موجود ہیں, گورنمنٹ آف سندھ کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بس سروسز کو شروع کیا جائے, کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم لوگوں کو کس طرح کم سے کم کرایوں میں کم سے کم پیسے بھرنے پڑیں ان کو کہ وہ اپنا سفر کر سکیں اور افورڈ کر سکیں ایزیلی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی وہ شخص جو بجٹ بناتا ہو وہ بنا کے دیکھ لے کہ جس پرائز میں ہم لوگوں کو سفر کروا رہے ہیں 50 روپے میں, اور آج کل جو ملک میں فیول پرائزز ہیں اس کو کمپیئر کر لیں, یہ امپاسبل ہے. اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کروڑوں روپے کی ہر ماہ سبسڈی دے رہی ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے, پبلک پہ بوجھ نہ پڑے, پبلک پہ کسی قسم کا کوئی یہ ایکسٹرا برڈن نہ آئے کہ پبلک کو کوئی تکلیف ہو. اور اس سروس کو مزید بڑھایا جا چکا ہے. کراچی جو کہ اس ملک کی شہرگ ہے, کراچی میں اور مزید ٹرانسپورٹ کی بہت ضرورت ہے. حکومت سندھ کی ٹاپ پرائرٹی ہے, خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے اپنی پرائرٹی میں رکھا ہوا ہے کہ جی کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم اور سندھ بھر کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو مزید امپروو کرنا ہے, اور اس میں مزید سروسز بھی شروع کی جا رہی ہیں. ابھی اسی مہینے جولائی میں نیکسٹ منتھ ہماری اور مزید بسز آ رہی ہیں, مزید پیپلز بس سروس کی ریڈ بسز آ رہی ہیں, اور مزید پیپلز بس سروس کی فیز 2 کی گرین بسز آ رہی ہیں. تو یہ الحمدللہ ایک کریڈٹ سندھ حکومت کو اور خاص طور میں کہوں کراچی کو جاتا ہے کہ پہلی ای وی بس سروس بھی کراچی میں چلی, پہلی پنک بس سروس بھی کراچی میں چلی, اور انشاءاللہ تعالی جو مزید ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ای وی ٹیکسیز شروع کریں اور لوگوں کو مزید سہولت کے لیے, وہ بھی انشاءاللہ کراچی ول بی دا فرسٹ سٹی جو یہ سہولت پاکستان میں شروع کرے گا, کیونکہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور حکومت سندھ کے انڈر کام کر رہا ہے. ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کی زندگی کو کیسے آرام دہ بنا سکتے ہیں. اس وقت 2 بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہیں. ایک ریڈ لائن بی آر ٹی, ریڈ لائن بی آر ٹی کے سی او بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ریڈ لائن بی آر ٹی پہ دن رات کام ہو رہا ہے. بیچ میں یہ فائنینشیل ایشوز اور جو مہنگائی اس میں تھوڑا بہت سلو ہوا, لیکن پرائرٹی ہے کہ جلدی سے کمپلیٹ کیا جائے. یہ بھی کراچی کے عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے بنائے رہے ہیں, اور بی آر ٹی میں یہ ایک اچھی بی آر ٹی ہوگی, بڑے روٹ کی بی آر ٹی ہوگی, اور اس سے پورے پاکستان کی یہ بھی واحد بی آر ٹی ہوگی جو کہ پہلی بی آر ٹی ہوگی جو کہ بایو گیس پہ چل رہے گی. تو بایو گیس پہ بسز جو ہیں وہ یہاں چلیں گی جو کہ ماحول دوست ہوں گی. اس بایو گیس پلانٹ کے لیے بھی جگہ کا تعین جو پہلے ہو گیا تھا اس کی پوزیشن وغیرہ بھی لے لی گئی ہے, اس پہ بھی کام چل رہا ہے کہ ہم بایو گیس پلانٹ بھی پیرالل شروع کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے لیے حکومت سندھ کیا کرے. اسی طریقے سے جو یلو لائن بی آر ٹی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کراچی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحفہ ہے. جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی کراچی پہ خرچہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یہ صرف میں 2 پروجیکٹ بتا دوں آپ کو, ریڈ لائن بی آر ٹی کا اور یلو لائن بی آر ٹی کا.
तो अराउंड हो सकता है मेरी फिगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गलत हो, ये 200 अरब रुपए तक के प्रोजेक्ट हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन। वज़ीर इत्तलात सिंध का पीपल्स बस सर्विसेज ऐप की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि 9 मई को हमेशा यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वालों को कभी भी मुआफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे।